السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ پاک آپ سب کا اس بارگاہ میں آنا قبول و منظور فرمائے اور آپ سب کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ جی تو آج ہمارا دوسرے پارے کا خلاصہ یعنی کہ دورہ قرآن کا یہ تیسری کلاس ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں نے کہا تھا، آپ لوگوں کو بتایا یہودی نصارہ سب کے بارے میں پہلے پارے میں۔ اب سورہ بقرہ کی سمجھے دوسرے پارے میں سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ استقبال یعنی قبلے کا، ٹھیک ہے نا؟ کہ آیت نمبر 144 میں فرماتی ہیں کہ قد نری تقلب وجہک فی السماء، کہ ہم دیکھتے ہیں بار بار پھرنا آپ کا آسمان کی طرف، تو یہ ضرور پھیر دیں گے ہم آپ کا قبلہ جس سے آپ پسند کرتے ہیں، اور آپ پھیر لیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف، ٹھیک ہے؟ یہ آیت تھی جس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی، ان کے اس آیت کے پہلے جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتیاق کعبہ کا ذکر ہے کہ آپ کو کتنا شوق تھا کہ ہمارا ایک ایسا قبلہ ہو جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی اور طے نبوت سے پہلے اپنی طبیعت اور فطرت سے ملت ابراہیمی کے تابع کام کرتے تھے، اور نزول وحی کے بعد قرآن نے بھی آپ کی شریعت کو ملت ابراہیم کے مطابق قرار دے دیا، ان کے کیا ہماری جو دین ہے ہم تابع ہیں وہ کیا ہے، وہ ہم ملت ابراہیم یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین اور ملت کے تابع ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ تھا، اس لیے آپ کی دلی خواہش یہی تھی کہ آپ کا اور مسلمانوں کا قبلہ بھی وہی کعبہ یعنی کہ بیت اللہ قرار دے دیا جائے۔ تو یہی وجہ تھی کہ قبائل عرب بھی چونکہ ملت ابراہیمی کو کم از کم زبان سے مانتے تھے اور اس کی پیروی کے مدعی تھے، کعبے کے قبلہ مسلمین ہو جانے سے ان کے اسلام کی طرف مائل ہو جانے کی توقع تھی، اور سابق قبلہ بیت المقدس میں جو موافقت اہل کتاب کی توقع کی جا سکتی ہے وہ 16-17 مہینے کے عمل کے بعد منقطع ہو چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہود مدینہ منورہ کو اس کی وجہ سے کوئی اسلام سے قریب ہونے کے بجائے بعد ہی بڑا تھا، ان کی کیا دوری ہوتی تھی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ یعنی کہ کعبے کو قرار دے دیا جائے، چونکہ مقربان بارگاہ الہی انبیاء علیہ السلام اپنی کوئی خواہش اور کوئی درخواست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت تک پیش نہیں کرتے جب تک ان کو یہ درخواست پیش کرنے کی اجازت کا علم نہ ہو جائے۔ جی تو پھر مسلمانوں کا جو قبلہ تھا یعنی کہ بیت اللہ یعنی کعبے کو قرار دیا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، ٹھیک ہے؟ کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ فولی وجہ کا اپنا چہرہ جو ہے نا وہ کر لیں قبلے کی طرف، ٹھیک ہے؟ ان کے اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے تو ساری سمتیں اور سارے جہاد برابر ہیں، یعنی کہ کیا سمتیں جہاد جو تھی وہ سب کی سب برابر ہیں۔ فولی وجہ کا الی الکعبہ سے لے کے الی بیت اللہ فرمائی، ان کی کیا ہے تمام کی تمام مشرق مغرب سب کی سب کیا ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں کا اظہار اشتیاق ان کے شوق دے کر قبلہ اصل قبلہ کا بیت اللہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو مقرر کیا جس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ ان کے اصل بیت اللہ کا استقبال اسی جگہ تک ہو سکتا ہے جہاں تک بیت اللہ نظر آتا ہے، جو لوگ وہاں سے دور ہیں اور بیت اللہ ان کی نظروں سے غائب ہے، اگر ان پر یہ پابندی عائد کی جائے کہ عین بیت اللہ کی طرف رخ کرو تو اس کی تعمیل بہت دشوار ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں کافی بحث بھی ہوئی مطلب لوگوں میں پہلے دور کے کہ نہیں اس طرح سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ استقبال قبلہ کیا بیت اللہ ہی ہے، تو استقبال قبلہ میں شرط ضروری صرف یہ ہے کہ نماز کی رائے اندازی کے موافق کعبے کے ساتھ یعنی کہ کیا جہاں پر بھی ہوں کہ ہم قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں گے، یعنی کہ انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب قیامت تک کے لیے آپ کا قبلہ کیا بیت اللہ ہی رہے گا۔ اس سے یہود اور نصارہ یہاں تک کہ یعنی کہ جو تھے ان سب کے خیرات کے تھے وہ منقطع ہو گئے، کہ یعنی کہ ان کے خیراتوں کو قطع کرنا مقصود ہے کہ مسلمانوں کے قبلے کو تو کوئی اور کرا نہیں، پہلے بیت اللہ تھا، پھر بیت المقدس ہو گیا، پھر بیت اللہ ہو گیا، اب بھی ممکن ہے کہ پھر دوبارہ بیت المقدس ہی کو قبلہ بنا لیا جائے، لیکن یہ خطاب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور فرض محال کے ہے جس کے وقوع کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ دراصل سنانا امت محمدیہ کو ہے کہ اس کی خلاف ورزی ایسی چیز ہے جو کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی محال ہے۔ تو قبلہ اس کے بعد سے آج تک ہم صرف بیت اللہ ہی کی طرف نماز کر کے ان کے رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اپنی عبادت بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کرتے ہیں، یعنی کہ تب سے لے کر آج تک کیا ہے، قبلہ ہی ہمارا بیت اللہ ہے۔ تو اس کے بعد اسی میں ایک آیت میں بتا دیا گیا فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم کہ یاد کرو مجھے کہ میں یاد رکھوں گا تمہیں، اور تم شکر ادا کرو میرا اور میری ناشکری نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ذکر اللہ کی فضیلت یعنی کہ بے شمار فضیلتیں ہیں، کوئی ایک فضیلت نہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد فرماتے ہیں۔ ابو عثمان نہدی نے کہا کہ میں اس وقت کو جانتا ہوں جس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں یاد فرماتے ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کے وعدے کے مطابق کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ اس لیے سب کو یہ سمجھ لینا آسان ہے کہ جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی یاد مشغول ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی یاد فرمائیں گے، یعنی کہ آیت کا معنی کیا ہوں گے کہ تم مجھے اطاعت احکام کے ساتھ یاد کرو، میں تمہیں ثواب اور مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ اب دیکھیں ہم عورتیں ہیں گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم چلے باہر نہیں جاتی، ہمارے گھر کا ہی ہوتا ہے، تو کیا ہم سالن پکا رہی ہیں، روٹی بنا رہی ہیں، جھاڑو لگا رہی ہیں، پوچھا لگا رہی ہیں، ہمارے ہاتھ کام کر رہے ہیں نا، منہ سے ہم ساتھ ساتھ باتیں بھی تو کر رہی ہوتی ہے نا، تو کیا کسی کی چغلی یا کسی سے باتیں کرنے کے بجائے ہم کیا ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کریں تو ہمارے اس کام میں بھی برکت ہوتی ہے، ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اگر ہم کوئی سالن یا کوئی روٹی بنا رہی ہیں یا آٹا گوندھ رہی ہیں تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کھانے میں نور پیدا کرتے ہیں، اور وہ نور جب ہم یعنی کہ جب سالن وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ نور ہمارے دلوں تک پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ جس کو جو وہ کھائے گا تو اس کے دل میں کیا نور پیدا ہوگا، اس کا سبب کیا ہوں گی آپ ہوں گی کہ آپ کھانے کے دوران آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ کیا اس کا جب وہ نیکی کا کام کرے گا، ظاہر سی بات ہے جب دل میں نور ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی کہ تو اس وقت نیکی کا کام ہی ہوگا، تو اس وقت جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نا جو بھی آپ مطلب جو اس کو کھائے گا وہ سب کیا تو کیا وہ سب مطلب اللہ تعالیٰ کے مطلب جو فضائل جو ذکر کیے جاتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے میں اس کے زیادہ قریب ہوں، ان کے کیا جو میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں عرش پر، وہ زمین پر کرتا ہے اور میں اس کا ذکر عرش پر کرتا ہوں، کیونکہ اس کی اتنی فضیلت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تم کیا ایمان لانے والوں مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، یہ دو چیزیں ہیں صبر اور نماز، ٹھیک ہے۔ صبر کیا چیز ہے؟ صبر جو ہے کسی تکلیف یعنی کہ ظاہر سی بات ہے انسان کے تمام حوائج ہیں جو ضروریات ہیں ان کا پورا کرنے، ان پر آفات اور مصیبتوں اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے سے دو چیزیں ہیں، ایک صبر دوسری نماز۔ جب انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے یا تو وہ صبر کر لیتا ہے یا وہ نماز پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صبر کے اصلی معنی اپنے نفس کو روکنے اور اس پر قابو پانے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ صبر کے 3 شعبے ہیں، صبر کی 3 شعبے ہیں، ایک اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا، دوسرا اطاعت اور عبادات کی پابندی پر مجبور کرنا، تیسرا مصائب اور آفات پر صبر کرنا، یعنی کہ جو مصیبت آ گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا، اس کے ثواب کا امیدوار ہونا، اس کے ساتھ اگر تکلیف اور پریشانی کے اظہار کا کوئی کلمہ بھی منہ سے نکل جائے تو وہ صبر کے منافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا یہ صبر کے 3 شعبے ہیں، یہ تینوں شعبے صبر کے فرائض میں داخل ہیں اور ہر مسلمان پر یہ پابندی عائد ہے کہ تینوں طرح کے صبر کا پابند ہو۔ عوام کے نزدیک صرف تیسرے شعبے کو تو صبر کہا جاتا ہے، لیکن 2 شعبے جو صبر کی اصل اور بنیاد ہیں عام طور پر ان کو صبر میں داخل ہی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ قرآن پاک کو حدیث کی اصطلاح میں صابرین انہی لوگوں کا لقب ہے جو تینوں طرح کے صبر میں ثابت قدم ہو۔ محشر میں جب ندا کی جائے گی ان کے بلایا جائے گا کہ صابرین کہاں ہیں، تو وہ لوگ جو تینوں طرح کے صبر پر قائم رہ کر زندگی سے گزرے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے تو ان کو بلا حساب جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ نماز دوسرا جز ہے، جب انسان کے تمام انسانی ضروریات کو پورا کرنے، تمام پریشانیوں اور آفتوں سے نجات دلانے میں اکثر کیا نماز ہے، ٹھیک ہے۔ نماز اور تمام عبادات ہی صبر کے جزئیات ہیں، مگر نماز کو جدا طور پر اس لیے بیان کیا کہ یہ جو تمام عبادات سے نماز ایک ایسی عبادت ہے جو صبر کا مکمل نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا اب ہمیں کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے
ہم جو نا بڑے مصیبت میں ہیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم فٹافٹ نماز پڑھے، 2 نفل حاجت کے پڑھیں کہ یا اللہ ہم پر یہ مصیبت آن پڑی ہے تو آپ ہماری مدد کیجیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہو گیا تو ہم صبر کرنے لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر یہ جو بیماری ہے کہ آپ کی طرف سے آپ ہم اس کے ثواب دیجیے گا، اور اپنے زبان کو غلط کام سے یعنی کہ غلط لفظوں سے روکنا، ورنہ آج کل جب کوئی مصیبت آتی ہے کہ اللہ یہ کیا کر دیا، اللہ وہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو کہتے ہیں یا اللہ تو مر گیا فلانا ٹمکانا، پتہ نہیں کیا کیا وہ بولتے ہیں، یہ غلط طریقے سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، تو یہ کیا یہ بہت ہی غلط ہے۔ اور اس میں کہا جاتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے کے والوں کے ساتھ ہے، تو اس لیے جو انسان صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور ایک آیت میں اسی میں بتایا جاتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم نہ کہو اسے جو مارے جائیں گے اللہ کے راستے میں کہ وہ کیا مردہ ہیں، بلکہ وہ تو کیا زندہ ہیں۔ اب یہاں پر شہید کے بارے میں، شہید اور انبیاء کی حیات برزخی اور اس کے درجات میں بھی ان کی کیا شہید جو ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، کہتا جاتا ہے نا کہ وہ زندہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہر مرنے والے کو برزخ میں ایک خاص قسم کی حیات ملتی ہے جس سے وہ قبر کے عذاب یا ثواب کو محسوس کرتا ہے، اور اس میں مومن اور کافر یا صالح فاسق میں کوئی تفریق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مقتول کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے اس کو شہید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کوئی جو ہے نا اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا تو وہ مطلب مر گیا، وہ صحیح ہے، اس میں شہید کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور شہید کی فضیلت کے بارے میں کہا جاتا ہے یعنی کہ شہید کی فضیلت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو یعنی کہ کیا جیسے اگر کسی شخص کی شہید کی لاش کو خاک خوردہ پایا تو سمجھ لے کہ ممکن ہے کہ اس کی نیت خالص نہ تھی، کہ کیا اس کی جو نا شہید جو ہوتا ہے اس کا جسم مردہ جو ہوتا ہے وہ مٹی میں نہیں ملتا، ٹھیک ہے، وہ بالکل ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے۔ اگر ہم اسے 10 سال 20 سال 40 سال بعد بھی کھولیں گے تو اس کا جسم جو ہے وہ مٹی میں ملا ہوا نہیں ہوگا۔ یا یوں کہا جائے کہ آیت میں جو نا شہداء کی تخصیص جو نا عام قرون کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کیا اگر کسی کی جو نا لاش یا کسی کی میت ایسے اگر کھودی جائے کہ یہ تو شہید تھا لیکن کیا وہ زمین نے اس کو کھا لیا، کہا جائیں گے کہ اس کی نیت خالص نہیں ہوگی، وہ شہید مخلص نہیں ہوگا، کیونکہ انبیاء اور شہداء کے جسم کو زمین نہیں کھاتی، یعنی کہ مٹی ان کے جسم کو خراب نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں کہ مصیبت پر صبر کرنے کی آسان تدبیر، کہ کیا اگر کسی پر کوئی مصیبت پیش آتی ہے یا اس کے رب کی طرف سے تو اسے کیا وہ کیا کہے، جیسے ہی اسے پتہ چلے کہ ہاں یہ کوئی مصیبت ہے تو فٹافٹ کیا کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جب کہ میت کی سنے کہ ہاں وہ وفات پا گیا تو فوراً کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پہلے صحابہ میں یہ عام عادت تھی کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی تھی وہ یہی آیت پڑھا کرتے تھے اور اس آیت سے ان کو جو نا صبر آ جاتا تھا۔ یعنی کہ صرف چھوٹی سے چھوٹی نہیں، چاہے انسان پہ کوئی بھی مصیبت آن پڑتی ہے نا تو اس پر کیا کہنا ہے، اس پر یہی کہنا ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم سے جو ہے کہ ہم بے شک اللہ ہی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حاجیوں کے لیے جب ہم قبلے کے بارے میں تھے نا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، کہ جو حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ طواف کرے، ان دونوں کے درمیان تو خوشی سے ان کی کہ صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی کہا گیا ہے۔ تو شعائر اللہ سے مراد وہ اعمال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی علامتیں قرار دیا۔ حج کے لفظی معنی قصد کرنے کے ہیں، اس طرح قرآن اور سنت میں خاص خانہ کعبہ کا قصد کرنے اور وہاں افعال مخصوصہ کے ادا کرنے کو حج کہا جاتا ہے۔ عمرہ کے لفظی معنی زیارت کے ہیں اور اصلاح شرع میں مسجد حرام کی حاضری اور طواف اور سعی کو کہا جاتا ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا کیا واجب ہے، سعی کیا کرنا ہے، کیونکہ صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑ لگانی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جب وہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام کیا انہوں نے دوڑ لگائی تھی تو تب سے کیا وہ جو ہے مطلب یعنی کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن چکی ہے کہ جو بھی حج کے لیے آئے یا عمرے کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ یہاں پر صفا اور مروہ میں کی سعی ضرور کرے۔
اب یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس علم ہو دین کا ہو، ٹھیک ہے، علم دین کا، تو اسے چاہیے کہ اس کا اظہار اور اس کا پھیلانا اس پر واجب ہوگا۔ جس کو جو دین کا علم حاصل کر لے اس پر لازم ہے کہ کیا وہ علم دین کا اظہار اور پھیلائے، لیکن اگر وہ اس کو چھپا رہا ہے تو اس کے لیے کیا وہ سخت حرام ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے عذاب ہوگا۔ یعنی کہ تو شاعر کے علم دین کا اظہار جو ہے وہ کے پھیلانا اور اس کا اظہار کرنا واجب ہے، اس کا چھپانا سخت حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات بیانات نازل کی گئی ہیں ان کا لوگوں سے چھپانا اتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتے ہیں اور تمام مخلوق بھی لعنت بھیجتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی کوئی شخص دین کا علم سیکھ رہا ہے، اس کی اچھی خاصی وعید ہیں جو چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اگر اس نے ایک تختی بھی سیکھی ہے، اگر ایک لفظ بھی سیکھا ہے، تو کیا اس کو چاہیے کہ وہ اس کو آگے پھیلائے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہیں پھیلائے گا، یہ چھپائے گا کہ نہیں، یہ اس کو کسی اور چیز کا ذریعہ بنائے گا، کمانے کا ذریعہ بنائے گا۔ کمانا جائز ہے، یہ نہیں کہ نہیں، اگر کوئی پڑھا رہا ہے تو آپ اس کو ہدیہ دے سکتی ہیں اپنی خوشی سے، تو لیکن اسی پہ اکتفا کر لینا کہ بھائی جب تک وہ دے گا نہیں پیسہ تب تک میں پڑھاؤں گا نہیں، تو یہ چیز غلط ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ لوگ کوئی دین کا علم سیکھ رہی ہیں تو اسے چاہیے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سیکھ کر اس کو آگے بھی پھیلائیں۔ جو نہیں پھیلاتا تو اس پر دنیا کی تو چیزیں لعنتیں کرتی ہیں، لیکن کیا یہ جو یہ جانور ہیں، یہ تمام کے تمام کیا یہ سب بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک اور آیت میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمہارے لیے بنائی ہیں یا اگائی ہیں، ولا تتبعوا، اور پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں حل کے اصل معنی گرہ کھولنے کے ہیں، جو چیز انسان کے لیے حلال کر دی گئی ہے گویا کہ وہ گرہ کھول دی گئی ہے اور پابندی ہٹا دی گئی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نجات 3 چیزوں میں منحصر ہے، کہ حلال کھانا، فرائض ادا کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا۔ لفظ طیب کے معنی کیا ہے؟ پاکیزہ، جس میں شرعی حلال ہونا بھی داخل ہے اور طبعی مرغوب ہونا بھی داخل ہے۔ خطوات، اس میں خطوہ کی جمع ہے، اتنی مقدار کو خطوہ کہتے ہیں جو دونوں قدموں کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ دونوں قدموں کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ خطوات شیطان سے مراد شیطانی اعمال اور افعال ہیں۔ یہاں پر مطلب حلال کھانے کے بارے میں کیا ہے کہ سانڈ وغیرہ، یعنی کہ جو ہے نا جو بتوں کے نام پر چھوڑ دے، پہلے زمانے میں تھا، اکثر اب بھی ہندو لوگ جو ہے نا وہ بتوں کے نام پر کسی جانور کو چھوڑ دیتے ہیں، کہ یہ جو ہے نا فلانے کے نام پر میں نے چھوڑ دیا، یا کوئی اور جانور مرغا بکرا وغیرہ کسی بزرگ یا کسی غیر اللہ کے نامزد کر دیا جاتا ہے، تو اس کا حرام ہونا بھی 4 آیتوں میں یہ کہ وما اہل بغیر اللہ، کہ ان کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کے لیے جو نا کہ کو دی جائے تو وہ کیا ہوگی، وہ حرام ہوگی، اس کا کھانا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، غیر اللہ کو۔ تو اس مطلب یہ کہ جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حلال بنائے ہیں ان کو بتوں کے نام کر کے حرام نہ بناؤ، بلکہ اپنی حالت پر چھوڑ کر کھاؤ۔ اور پھر جیسے گائے ہیں، بیل ہے، بکری ہے، بکرا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ان کو یہ حلال ہیں۔ اگر ہم انہی جانوروں کو کسی غیر اللہ یا کسی بت کے نام پر چھوڑیں گے، کہ ہم فلانے بت کے نام پر چھوڑ کر ذبح کرتے ہیں، تو کیا وہ ہمارے لیے کیا ہو جائے گا، وہ حرام ہو جائے گی، حالانکہ کہ یہ حلال چیزیں ہیں۔ تو کیا ہے، اگر جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال کھانے کی توفیق دی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا نہ حلال کھانے کی جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے تو تم حلال میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور فرماتے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم لحم الخنزیر، کا کیا حرام کیا گیا تم پر مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو، اور وہ جو پکارا گیا ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، ٹھیک ہے۔ اور پس جو لاچار ہے، نہ سرکشی کرنے والا، نہ حد سے بڑھنے والا، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کس کی تفصیل بتائی؟ یہاں پر حلال نہیں بلکہ حرام چیزوں کے بارے میں بتایا کہ یہ 4 چیزیں ہیں جو
حرام ہے، ٹھیک ہے، اس کا کھانا تم پر حرام ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے، پہلے ہی میت مردار کا کھانا، اگر بکری گائے وغیرہ جو بھی ہے جانور ہے وہ مر گئی ہے کسی بیماری کی وجہ سے، تو آپ پر لازمی جب تک اس کے سانس چل رہی ہے تب تک ہم ذبح کر کے اللہ کے نام پر ذبح کر کے کیا اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ مر جاتی ہے اس کو ذبح نہیں کیا گیا تو وہ کیا ہوگی، وہ مردہ کہلائے گی، وہ کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ دوسرا خون، ٹھیک ہے، خون کا پینا یا خون کا مطلب لینا یہ بھی حرام ہے، میں اس کی تفصیل بتاتی ہوں۔ تیسرا خنزیر کا گوشت، تو یہ بھی کہ خنزیر ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے حرام ہے، باہر ممالک کے لوگ اس چیز کو بڑا شوق سے کھاتے ہیں، تو وہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں کہ خنزیر جو ہے نا اس کا نام لینا بھی جب زبان پہ لیا جاتا ہے تو زبان 70 دن ناپاک رہتی ہے، یہ اتنی بری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یہ 4 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے کیا ہے، مردار، مردار وہ جانور جس کے حلال ہونے کے لیے ازروی شرح ذبح کرنا ضروری ہے، مگر وہ بغیر ذبح کے خود بخود مر جائے یا گلا گھونٹ کر یا کسی دوسری طرح چوٹ مار کر مار دیا جائے تو وہ مردار اور حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا گیا اس طرح وہ ایک منٹ، تو دوسری چیز کہتی ہے خون، خون یعنی کہ لفظ دم بمعنی خون اس آیت میں اگرچہ مطلق ہے، کہا جاتا ہے کہ مسئلہ کہ جب حرام سے بہنے والا خون ہے تو جو خون ذبح کے بعد گوشت میں لگا رہ جاتا ہے وہ پاک ہے، جو زمین پر گر جاتا ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خون کا کھانا پینا حرام ہے، اس طرح خارجی استعمال بھی حرام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مریض کو دوسرے کا خون دینے کا مسئلہ، یہ وہ جو کہتے ہیں نا ایک مریض نے دوسرے مریض کو خون دے دیا، تو وہ بھی اسی مسئلے کے تحت ہے کہ انسانی خون انسان کا جز ہے، جب بدن سے نکال لیا جائے تو وہ نجس بھی ہے، اور اس کا اصل تقاضا تو یہ ہے کہ ایک انسان کا خون دوسرے انسان کے بدن میں داخل کرنا 2 وجہ سے حرام ہوگا۔ اول یہ کہ اس کے لیے اعضاء انسانی کا احترام واجب ہے اور یہ اس احترام کے منافی ہے۔ تو جس طرح کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کا خون دوسرے کو لگا دیا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ 2 روز تو یہ حرام ہے، لیکن کہ اگر مطلب یہ خون جو ہے وہ انسانی جز ہے، اگر اس کو کسی دوسرے انسان کے بدن میں منتقل کرنے کے لیے اعضاء انسانی میں کاٹ چھانٹ اور آپریشن کی ضرورت پیش نہیں آتی، انجیکشن کے ذریعے خون نکالا اور دوسرے کے بدن میں ڈالا جاتا ہے، تو اس کی مثال دودھ کسی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جو بدن انسان سے بغیر کسی کاٹ چھانٹ کے نکلتا ہے وہ دوسرے انسان کا جز بنتا ہے، تو شریعت اسلام نے بچے کی غذا کے طور پر انسانی دودھ کو غذا قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب کیا ہے جب تک کہ وہ بچے کے باپ کے نکاح میں رہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ خون بھی کہتے ہیں کہ اگر انسانی جسم کاٹ کر اس کو مطلب نقصان پہنچا کر خون نہ نکالا جائے تب تک وہ صحیح مطلب غلط ہے، لیکن اگر سوئی کے ذریعے سے کیا وہ نکال کر انسانی دوسرے جسم میں پہنچایا جا رہا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے، وہ خون دینا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قصاص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قصاص کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، ٹھیک ہے، قصاص کے جو پہلے لفظی معنی سمجھے، مماثلت کے مراد یہ کہ جتنا ظلم کسی نے کسی پر کیا اتنا ہی بدلہ لینا دوسرے کے لیے جائز ہے، اس سے زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں قصاص کہا جاتا ہے قتل کرنے اور زخم لگانے کی اس سزا کو جس میں مساوات اور مماثلت کی رعایت کی گئی ہو۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں قتل کرنا جائز ہے، اگر کسی کا ہاتھ کاٹتا ہے اس کے بدلے میں ہاتھ کاٹنا جائز ہے، اگر کسی کا پاؤں کاٹتا ہے دوسرے کا پاؤں کاٹنا جائز ہے، اگر کسی نے کیا مطلب ان کا قتل کرنے، اگر کسی نے آزاد کو قتل کیا اس کے بدلے میں آزاد کو قتل کرنا، کسی نے قید کو مطلب یہ غلام کو قتل کیا اس کے بدلے میں غلام کو قتل کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ قصاص اسے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس پر لازم ہے کہ کیا وہ جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کر دے۔
کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو آیت نمبر 180 میں کہ وصیت کرنا ہے اس مرنے والے پر فرض کیا ہے جو کچھ مال چھوڑ کر مر رہا ہو، اس حکم کے 3 جز ہیں۔ ایک یہ کہ مال کے مرنے والے کے ترکے میں اولاد کے سوا کسی دوسرے وارث کے حصے مقرر نہیں، کیونکہ کہ جب کوئی مرتا ہے تو سچائی کے اپنے تہائی مال سے زیادہ کی وصیت نہ کرے اور اپنے عزیز رشتہ داروں قریبوں اپنے اہل و عیال کے لیے وصیت کر کے مرے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اس میں جو نا رمضان کے روزے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سوم روزے کو کہتے ہیں، یعنی کہ امساک، یعنی اس کے معنی امساک یعنی رکنے اور بچنے کے ہیں۔ شریعت اسلام میں کھانے پینے اور عورت سے مباشرت کرنے سے رکنے اور باز رہنے کا نام سوم ہے۔ بشرط یہ ہے کہ وہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مسلسل رکا رہے اور نیت روزے کی بھی ہو، اس لیے اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی کچھ کھا لیا یا پی لیا تو وہ روزہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو روزے کے فرضیت کا حکم مسلمانوں کو ایک خاص مثال دے کر دی گئی ہے کہ یہ روزے کی فرضیت کچھ تمہارے لیے خاص نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اس سے روزے کی خاص اہمیت بھی معلوم ہوئی۔ ٹھیک ہے، روزے جس طرح تم پر فرض کیے گئے اس سے پہلے بھی فرض کیے گئے تھے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ مریض کا روزہ، مریض سے مراد وہ مریض جس کا روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف پہنچے یا مرض بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہو تو اس کا روزہ وہ چھوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کیا شریعت نے کچھ گنجائش رکھی ہے، اور مسافر کے لیے بھی شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ کیا وہ روزہ چھوڑ کر اس کی قضا رکھ سکتا ہے، یعنی کہ بعد میں رکھ سکتا ہے۔ یعنی کہ رمضان کے مہینے میں خاص فرض روزے رکھنے کی فضیلت، اگر کوئی بیمار ہے یا مریض ہے یا نہیں رکھ سکتا تو کیا ان کے بارے میں خصوصاً رعایت دی گئی ہے کہ کیا وہ روزوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ اور اس میں بتایا، اس میں جو نا اس کے بارے میں حکم ہے کہ جب نیا چاند دیکھنے کے بارے میں کہ جب چاند نظر آتا ہے تو نیا مہینہ جو ہے اسلامی شروع کیا جاتا ہے، مطلب قمری حساب سے بھی جب حج کے دن ہے، جیسے حج کے دنوں کے حساب سے۔ اس کے بعد اس میں جہاد اور قتال کا حکم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد کو لازم کیا ہے جب دین میں مطلب دین پر مصیبت آن پڑے اور مسلمانوں کو نکلنا اس وقت کیا واجب ہے۔ اور پھر اس میں حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا کہ بشہر الحرام کے حرمت والے مہینے کون سے ہیں، وہ 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ 4 مہینے کون سے ہیں، یہ ذی القعدہ، ذی الحج، یہ جو مہینے چل رہے ہیں ابھی، محرم، یہ 3 ماہ کا مسلسل ہیں، اور چوتھا مہینہ کون سا ہے، رجب کا ہے۔ کہ اسلام سے پہلے بھی ان 4 مہینوں میں جنگ کو حرام سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حرمت والے مہینے، ان کے کیا اس میں ان تمام قتل و غارت کو حرام کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم پر حج کا مہینہ ہے تو تمہیں چاہیے کہ حج اور تم عمرہ ادا کرو اگرچہ تم اس کی استطاعت رکھتے ہو۔ اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو دل میں اپنے لیے اس چیز کی دعا کرنا بھی کیا لازم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا مہینہ ان کے اپنا حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اہل و عیال کو بھی حج اور عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو تقریباً بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اس میں دوسرے پارے میں 4 5 6 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں پھر ایک حکم کیا ہے، اس کا گیا ہے شراب کا اور جوئے کا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ شراب اور جوا دونوں ہی حرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر سختی فرمائی کہ جو شخص شراب پیے گا، کیونکہ شراب میں ایک نشہ اور جنون ہوتا ہے کہ انسان کی عقل غائب ہو جاتی ہے، عقل و غارت جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے، اور جوئے میں انسان کا پیسہ لگ کر انسان اپنے پیسے کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یتیم کا مال کھانے کی ممانعت فرمائی ہے کہ یتیم کا مال جو ہے نا وہ کھانا حرام ہے۔ اگر تم اس کے مال میں سے کچھ لے کر اپنا مال رکھ رہے ہو، ان کے گھٹیا مال رکھ کر پاکیزہ مال لے رہے ہو تو وہ بھی حرام کہلائے گا، اور وہ کس کا یتیم کا حق کھانا ہوگا، اور یتیم کا حق کھانے والا حرام مال کھاتا ہے۔
اور اس میں ایک عورتوں کا مسئلہ ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ کہ تم پوچھتے ہو ان سے حیض کے بارے میں. حیض کیا چیز ہے؟ وہ جو ہر مہینے انسان ہر مہینے کیا عورت کو ماہواری آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ تمہاری عورتوں کو ان کے حیض کے دن آئے تو تمہیں چاہیے کہ تم کے اللہ سے توبہ کرو اور گندگی سے بچو، اور ان کی کیا تم جب تک ان کے تب تک ان کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ وہ خوب پاک نہ ہو، ان کی کیا جب تک ان پر پاکی کے دن نہ آ جائے. فرماتے ہیں کہ نساؤکم حرث لکم کہ وہ تمہاری کھیتی ہیں تو ماؤ اپنی کھیتی میں جس طرف سے بھی چاہو. یہ عورتوں کے بارے میں ذکر ہے کہ جو نا مطلب عورتوں پر کام جب یہ ڈیٹ آتی ہے تو مردوں کو حکم ہے کہ کیا وہ ان کے پاس نہ آئیں، ان کے جماع نہ کریں. اس کے بعد کہتے ہیں ایلا. ایلا کیا چیز ہے؟ ایلا بتاتی ہوں آپ کو کہ جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں کہ میں اپنی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا مطلب مدت کے بغیر، اور ان کی مہلت کیا وہ 4 مہینے گزر جاتی ہے یہ سے زائد، تو کیا وہ ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ طلاق ہو جاتی ہے. اگر مرد کی قسم کھا لے کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا 4 مہینے تو کیا وہ ان کے لیے طلاق ہو جائے گی. اور طلاق کی کیا طلاق متعلقہ کی عدت، ٹھیک ہے. طلاق جو ہے نا مرد جو ہے نا وہ 4 مطلب مرتبہ کہہ دے کہ ہاں بھی مجھے تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو کیا وہ عورت اور میاں بیوی کے درمیان کیا ہے وہ طلاق لاجب ہو جاتی ہے. تو مرد کو چاہیے کہ عورت سے دور ہو جائے، اور عورت کو چاہیے کہ وہ مرد اپنی عدت پوری کرے اور وہاں سے چلی جائے. بیوہ عورت جس کا شوہر مر گیا اس کی عدت جو ہے نا 4 مہینے 10 دن ہے، اور جو طلاق ہے اس کی مہینے یعنی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ 3 مہینے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب تم نے اپنی عورت کو طلاق دے دی تو یعنی کہ ایک اگر دے دی تو پھر اس کے ساتھ مطلب رہتا ہے، یا اس کے ساتھ اگر وہ دوبارہ چاہتا ہے کہ بھئی میں اس کے ساتھ رجوع کروں تو وہ اس کے پاس جائے اور جماع کر لے، یعنی کہ رجوع کر لے کہ ہاں میں نے مطلب تم سے. تو پھر اس کے بعد اگر دوسری طلاق دیتا ہے، تیسری دیتا ہے، طلاق بائن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ 3-4 قسمیں طلاق رجعی طلاق بائن. تو کیا ہے اگر وہ 3 طلاق اگر وہ اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کی 1 طلاق ہوتی ہے، دوبارہ سے نکاح مطلب ان کی کیا ان کے ساتھ عورت شوہر کے ساتھ اپنے رہ سکتی ہے. لیکن اگر 1 طلاق دینے کے بعد 3 مہینے گزر گئے، پھر اس نے دوسری دی، پھر 3 مہینے گزر گئے، پھر تیسری دی، تو یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لٹکا کر طلاق دے. اسے چاہیے کہ اگر وہ نہیں رکھنا چاہتا تو اسے ایک ہی دفعہ میں 3 طلاقیں دے کر فارغ کر دے، اس کو اذیت نہ دے. اگر طلاق دے دی تو شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی جب تک کہ وہ عدت میں ہے تب تک کہ ان کو کا کھانا پینا مطلب رہنا اس عورت کا اس گھر میں ہوگا، اپنے شوہر کے گھر میں. تو اسے چاہیے کہ تب تک کہ اس کا خرچہ اٹھائے. اگر وہ اس کا بچہ ایسا ہے چھوٹا دودھ پینے والا ہے، اگر وہ ماں کے پاس نہیں ہے تو کیا اس کے لیے ایک عورت کو مقرر رکھے جو اس کو دودھ پلا سکے. پھر کہتے ہیں کہ حافظو کہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی کیا نمازوں کو صحیح طریقے سے وقت پر ادا کرو تاکہ کیا ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کا اجر و ثواب بھی حاصل ہو جائے. تو آج کے لیے ہمارا سبق اتنا ہی تھا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام.